السلام علیکم. سلام علیکم السلام علیکم اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام محمد ورحمۃ صاحب اللہ بھی ہمارے تشریف سرکار لائے. حجت الاسلام سلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ. علیکم وعلیکم السلام جناب. وعلیکم قبلہ السلام. محترم. کیسے ہیں آپ تو جناب سے علیہ؟ دعا السلام کیسے علیکم. ہیں آپ؟ یا علی اللہ کا خیریت سے شکر ہے. ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ بالکل سب ماشاءاللہ. خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے رب ماشاءاللہ. العالمین اللہ ولہ صاحب، الشکر. میں اب مائک دے رہا ہوں ہمارے اس پروگرام کے ماڈریٹر جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو. سرکار اللہ ذرا نوازی کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. یہ میرے لیے بہت فخر کی بات تھی، اور ماشاءاللہ سے اتنے مومنین اس میں شریک ہوئے اور ثواب حاصل کیے، جن جی کی انتہا نہیں ہے. اور کتنے اور ہیں جو ہمارے گروپ میں نہیں ہیں، دوسرے گروپس میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں اور بار بار سن رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس سے مستفید ماشاءاللہ. ہیں. تو آپ جب حکم کریں میں بسم اللہ کرتا ہوں. اچھا، اسٹیج از یورز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. آج ہم اس درس نمبر 17 میں آپ سب مومنین و مومنات کا پھر سے تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ بڑی پابندی سے تشریف لا رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں. آج کا درس میں محترمہ تبسم زہرا صاحبہ اذکار نماز کا سلسلہ جو جاری ہے، اس میں تشہد ہے، ہمارے قنوت ہے اور اذکار رکوع و سجود ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے. اور اگر وقت بچا تو انشاءاللہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ اور سورہ جو چھوٹے سورے ہیں ہمارے، ان کا جو ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، وہ بھی ہمارے لیے صحیح تجویز سے پڑھ دیں تاکہ ہمارے لیے وہ محفوظ ہو جائے. اور انشاءاللہ سورہ شمس کا جو سلسلہ جاری ہے، قبلہ مولانا سید ریحان زیدی صاحب حجت الاسلام اس کو آج تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور اگر وقت ملا تو ارکان نماز پر وہ کریں گے، روشناس کرائیں گے. اور قبلہ جو آئندہ پیر کا پروگرام ہے، وہ میں مومنین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کا سارا آپ کے وہ رہے گا، شروع سے آخر تک آپ نماز اس میں وہ کریں گے تاکہ آپ اپنے تشفی بخش اس میں ٹائم لیں. اور اگر کوئی سوال کسی کے پاس رہ جاتا ہے آج یا آئندہ بھی، تو وہ آج دے دیں وہ سوال، اور انشاءاللہ اس وقت آئندہ ہفتے میں اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور اس درس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، آپ سب مومنین کی طرف سے، فاؤنڈیشن کے ارکان کی طرف سے، بانی ہمارے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی طرف سے تبسم زہرا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے، متانت سے، ٹھہر ٹھہر کر بار بار جو قواعد آتے گئے اس کو بڑی اس سے سمجھائے، پڑھائے، اور ہم ان کے مشکور ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان کو مزید زحمت دیں گے آئندہ، اور امید کہ وہ ہماری استدعا کو قبول فرمائیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر قمر صاحب، میں بھی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی طرف سے یہ سسٹر جو ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ سے، کہ انہوں نے محترمہ تبسم زہرا نے بہت اچھے انداز سے تجویز ہمیں بتائی اور تمام مومنین کو، اور اتنا اچھا آپ یقین کیے اس اچھے انداز سے میں بھی بیان نہیں کر سکتا تھا تجوید کو، جتنے اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا. اور واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی اس کے اندر تخصص کیا ہوا ہے، اور یہ اسپیشلائزیشن جو ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا ہے اس کے اندر. اور ایک ایک باریک نقطوں پہ جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن انہوں نے اس ماشاءاللہ 17-18 درس میں اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا. اللہ سے دعا ہے بالخصوص ان کے لیے کہ پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کا خیر فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کی فیملی کو خدا عالم ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ ہماری طرف سے، اور ہمیشہ خوش رہیں، اور مولا انہیں زیارات
نصیب فرمائے انشاءاللہ الہی شہزاد آمین اسلام الہی آمین بہت الہی بہت آمین الہی آمین بے شک سرکار آپ بالکل صحیح فرمائیں کہ بے بے شک انتہا اچھی بے طریقے شک بے سے شک وہ کیے ہیں، اور اس سے جی بہتر یہ کلاس نہیں ہو سکتی تھی بے جس شک طریقے ماشاء اللہ سے ماشاء ہوئی اللہ ہے۔ بہت اور میں انشاءاللہ آج سورہ شمس کا تلاوت کا شرف حسب معمول ڈاکٹر حسن اختر صاحب حاصل فرمائیں گے ماشاء اللہ اچھا، تو ماشاء اللہ ایک سورہ فاتحہ سے اپنے مومنین بسم اور اللہ الرحمن مرحومین بسم کے اللہ لیے الرحمن کرتے الرحیم ہوئے شروع الحمد کرتے ہیں۔ للہ بسم رب اللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ واللہ هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محترمہ تبسم زہرا صاحبہ، آپ فلور از یورس، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وعدک طوعا وتمتعه فيها طويلا رحمتك اللہم صلی علی محمد الرحمن صلی اللہ الرحیم، صلی علیہ اللہ وسلم محمد وعلی صلی اللہ محمد وعلی صلی آپ لوگوں کو اسکرین پہ نماز کے جی نظر آ رہے ہیں جو نماز کے ذکر ہیں؟ جی پیجز سے نظر آئے جی۔ یہ طرح تھوڑا سا کہاں گیا وہ جی ہاں ہمیں تو نظر آ رہے ہیں، سبحان جی اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سب سے پہلے ربی العظیم وبحمدہ ٹھیک میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آج ہماری آخری کلاس ہے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی نمازوں میں، اپنے قرآن کی پڑھنے میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین الہی ہم آمین سب کے آمین اجر میں اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی میری آپ کی سننے کی، اٹینڈ کرنے کی، ہم سب کی محنت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین اور ہمارے الہی مدعوین کو آمین اس ثواب میں شامل فرمائے، الہی اور بار اللہ الہی اردو فاؤنڈیشن کی اس کوشش کو بھی قبول فرمائے، اور اسے اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور الہی اس طرح کے آمین بہت سے بے پروجیکٹس انشاءاللہ اردو فاؤنڈیشن کرتا رہے، آگے بھی آمین ہم اسے سیکھنے کی ضرور کوشش کریں گے، الہی آمین اور جہاں تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس بارے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ڈائریکٹ مجھے وائس میسج کر کے بھی کویسچن کر سکتے ہیں، میسج کر کے بھی کویسچن کر سکتے ہیں، میرا نمبر بھی موجود ہے گروپ میں، تو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اور اگر ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے اس مہینے میں ہمارے انشاءاللہ بہت زیادہ کام آئے گا، امید ہے کہ آپ لوگ بے سب شک اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک انشاءاللہ نماز کے اذکار پہ بات ہو رہی تھی، ہم نے پچھلے کلاس میں سورہ مبارکہ الحمد، سورہ قل هو اللہ اور ان انزلنا کی تلاوت کی تھی۔ یہ وہ سورے ہیں کہ جو عام طور پہ ہم نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں۔ آج ہم کچھ اذکار دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، نیت جو ہے وہ اس کا دل سے گزارنا کافی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کا تعلق دل سے ہے، ہمارے سوچ سے ہے، ہمارے ذہن سے ہے، ایون یہ کہ اگر کوئی انسان سو رہا ہو اسے اٹھا کے پوچھا جائے تم نے روزہ رکھا ہے، وہ کہے ہاں میں نے روزہ رکھا ہے، اگر وہ کہے کہ واجب ہے مستحب ہے، وہ کہے ہاں واجب ہے یا مستحب روزہ ہے، تو یہ اس کے روزے کی نیت کے لیے کافی ہے۔ بالکل اسی طرح نماز میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اسے اتنا معلوم ہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے اور کتنے رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، یا بیسک کویسچن اگر کوئی نماز میں کے دوران اس سے سوال کر لے، کیونکہ ہم عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، تو نیت کا تعلق ہمارے ان خیالات سے ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم سورہ نیت کر لیتے ہیں اس کے بعد ہماری سب سے پہلی چیز ہے تکبیرۃ الاحرام، جسے کہتے ہیں اللہ اکبر۔
یہاں میں نے دوسری رکعت سے ہی شروع کیا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو بک ہے اس کے اندر اور بھی نماز کا پورا طریقہ دیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پورا طریقہ اگلے نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ مولانا صاحب ہمیں سمجھائیں گے بہت اچھی طریقے سے۔ تو ہم فی الحال صرف نماز کے اذکار پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر ہم نے پڑھا کہ اللہ لفظ جلالہ جب بھی آئے گا اللہ کا نام اور اس کے اوپر زبر آئے گا تو ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور جب با کے بعد را آتا ہے اور وہ بھی اس کے اوپر سے، کیونکہ را جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو ہم وہ را بھی موٹا پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم تکبیر پڑھ کے سورے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر رکوع میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا یہاں پر ہا بھی ہے، ہا کے بعد الف ہے، یہ ہمارا ایک پہلا قاعدہ ہے کہ جہاں پر ہمیں حروف مد لگانا ہے، اور لفظ جلالہ کا قاعدہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم یہاں پہ رک رہے ہیں ہم پڑھیں گے سبحان اللہ، ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں۔ پھر ہے سبحان ربی العظیم، ہمارا زبان ہماری باہر آئے گی اور موٹا بھی ہوگا، عظیم و بحمد۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر بھی وقف کیا ہے تو ہا کے نیچے کی کھڑی زیر ہم جزم کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا میں نے یہاں پر وقف کیا، میں نے اسے محمد پڑھا۔ اگر میں وقف نہیں کرتی اللہم، میم پہ ہماری تشدید ہے، اسے ہمیں وزن دینا ہے، ناک میں آواز کو گھمانا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ اللہم صلی، صاد ہمارا موٹا ہے، صلی علی محمد، واو پہ بھی ہمارا تشدید ہے تو ہم اسے تھوڑا سا وزن دے کر محمد، میم پہ بھی اور واو پہ بھی، و آلی، آ ہمارا حروف مد ہے، لی محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ اس درود کا اس درود سے جو ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں یا ہماری نمازوں میں پڑھتے ہیں اس درود میں کتنا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح تلفظ کے ساتھ درود ہماری اس طرح سے ہوگی، اللہم، اللہ ہمارا موٹا، یہ لفظ اللہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد ہے سمع اللہ لمن حمدہ، ہم رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھیں یا پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھیں، ہمارا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر پورا پڑھیں، درود کے ساتھ پڑھیں تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اچھا، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ہم کھڑے ہوتے ہوئے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے یہ ذکر پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں سجدے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہاں پر ہم لفظ العظیم کی جگہ اعلی کہیں گے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد ہے استغفر اللہ، ہم جب بیٹھ جاتے ہیں تو ایک سجدہ کرنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ الیہ نہیں ہے، الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ پھر ہے دوبارہ ہم سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے اللہ اکبر۔ پھر یہ ہمارا ذکر دونوں رکعتوں میں سیم ہے۔ ایک چیز جو ہم ڈیفرنٹ پڑھتے ہیں وہ دعائے قنوت ہے۔ دعائے قنوت میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، دعا امام زمانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب زدنی علما بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور دعا پڑھنا چاہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے، نون پہ ہماری تشدید ہے، عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا تشہد کا ذکر آ گیا۔
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, यहाँ पर हमें हरूफ मद का और पेश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हरूफ मद हमारे थोड़े से लंबे होंगे और पेश वाले हम पेश की तरह या एक हरकत को पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। बस मैं एक इजाजत चाहूंगा आपसे जी मोहतरमा तबस्सुम ज़हरा साहिबा। जी जी हाँ, यहाँ मैं मोमिनीन को एक बात ये बताना चाहूंगा कि अक्सर अफराद जो है तशहुद में गलती ये करते ही हैं कि वह अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु की जगह अब्दहु पढ़ते हैं, दाल पे जबर पढ़ देते हैं। तो इस बात का अक्सर हमें ख्याल करना, बल्कि बाज अफराद को जो नमाज पढ़ाते मैंने उन्हें भी देखा कि वो इस तरफ गौर नहीं करते हैं कि ये अब्दुहु है या अब्दहु है। तो इस बात का बहुत ही दाल जिसको के ऊपर कहते हैं पेश। केयरफुली ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ हमें अब्दुहु पढ़ना या अब्दहु पढ़ना है, क्योंकि दोनों में जरा इराब के हिसाब से फर्क हो जाएगा। तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु दाल पे हमेशा यहाँ पेश ही पढ़ना है। बस शुक्रिया। शुक्रिया। ना यहाँ पे जो बेटी ने जिक्र किया दुआए कुनूत का, वो कैसे आ गई यहाँ पे? दुआ कुनूत क्या अभी जिक्र किया ना तो बस ज़हरा ने कि दुआए कुनूत भी पढ़ी जाती है, दुआए उसके बाद कुनूत आएगी। नहीं, उन्होंने मैंने ये बताया कि पहली रकत जो है वो सेम सेकंड रकत भी ऐसी ही पढ़ी जाएगी, बस एक दुआ कुनूत का फर्क है। यानी जब दूसरी रकत पढ़ेंगे तो उसमें रुकू में नहीं जाएंगे, पहले दुआ कुनूत पढ़ेंगे फिर रुकू में जाएंगे। ये मुराद थी इनकी। जी ठीक समझ आ गई। जी जी मैं जनाब तबस्सुम ज़हरा साहब से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ जी जी तशहुद के ताल्लुक से। तो अशहदु अल्लाह इलाहा, उसके बाद हाँ राइट, नून के ऊपर सुकून है और लाम के नाम पे ऊपर चले जाएगा वो अशद्दा है, अल्लाह। तो नून नून साकिन हो जाएगा, नून नहीं पढ़ा जाएगा। तो तजवीद के उसूल के लिहाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा जी जी हाँ, नून नहीं पढ़ा जाएगा। जी नहीं पढ़ रहे। सही। शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे उलमा ने ये इजाजत दी है हुजूर जी कि इसको नून की हल्की सी जो नून गुन्ना की आवाज सी होती है उसे आप निकाल सकते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा, यानी ऐसा महसूस हो कि हमने नून की सी आवाज निकाली बहुत हल्की और हम अलिफ को मिलाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह के लाम पे, ये बेहतर है। अशहदु अल्ला, सही है वैसे, माशाल्लाह, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर हमारे पास यहाँ पर है तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। फिर उसके बाद हम सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमने पहले भी जिक्र किया कि हम यहाँ मसाइल नमाज या तरीक़ा नमाज नहीं पढ़ रहे, हम फ़कत अस्कार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सलाम के जो उन्होंने यानी मैंने जो बीच में जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं इसीलिए स्किप करती हुई जा रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल हमारा फ़ोकस सिर्फ अस्कार पे है। अस्सलामु अलैका, यहाँ पर अलैका नहीं है, अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन, या के ऊपर भी हमने वज़न देना है, अय्युहन नबिय्यु, ठीक है। नून का भी तशदीद हमें वाज़ेह पढ़ना है, या का दोनों या का भी तशदीद हमें वाज़ेह पढ़ना है। अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि, रहमा नहीं है, रा के ऊपर ज़बर है, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह मोटा है, व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस, यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह बारीक है, इबादिल्लाहिस सालिहीन। यहाँ पर हीन हमारा काफ़ी लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर दो जज़्म एक साथ आ गए हैं। फिर है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सालेहीन पे भी थोड़ा सा साद जो है वो लंबा होगा क्योंकि खड़ा अलिफ है उसके ऊपर, तो सालेहीन थोड़ा सा उसको खींचा जाएगा दो जबर के बराबर। बिल्कुल। उसके बिस्मिल्लाह। बाद हम 3 मरतबा पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर उन्होंने
माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, ये हमारी 2 रकअत की नमाज ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन्होंने यहाँ पर दिया है कि अगर ये नमाज 3 रकअत या 4 रकअत की है तो तशहुद के बाद हम सलाम नहीं पढ़ते। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हम खड़े होते हैं बिहौलिल्लाहि, यहाँ पे भी लफ्ज़ अल्लाह बारीक है, बिहौलिल्लाहि, यहाँ पे तआला लिखा है। अब आप चाहे इस तरह से पढ़ें या बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद, इस तरह से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हमने वही सूरे की जगह पर हम यहाँ पर तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे और तस्बीहात अरबा हमारी है सुब्हानल्लाहि, अल्लाह मोटा है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, ये हमारा लिल्लाह बारीक है, वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा, यहाँ पे ला के ऊपर थोड़ा सा मद भी दिया हुआ है इसलिए कि उसके फ़ौरन बाद हमज़ा या अलिफ के ऊपर अलिफ के नीचे ज़ेर है, यानी कि एक हिडन हमज़ा है। जब भी अलिफ या हुरूफ मद के बाद एक और अलिफ आ जाता है जिस पे हरकत होती है तो हम उसे थोड़ा सा लंबा करते हैं। वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ठीक है, वल्लाहु अकबर, ये हमें अलग-अलग पढ़ना है कि हर हर्फ को उसका हक अदा करना। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ठीक है। उसके बाद हम वही हमारा जो तरीक़ा था जो हमने पिछली पूरी रकअत पढ़ी है उसी तरीके से हम फॉलो करते हुए रुकू का ज़िक्र, सुजूद का ज़िक्र और तशहुद सलाम पढ़ के अपनी नमाज को तमाम करेंगे। आज के लिए हम माशाल्लाह, सूरे भी देख लेते हैं। हमारे एक मरतबा हमने क्योंकि कुल हुवल्लाह की तिलावत हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा हम और ये सूरे देख लेते हैं कि जो नमाज में हमें बहुत ज़्यादा आम तौर पे हम रिपीट करते हैं सूरे अल-हम्द के फ़ौरन बाद। ये सूरह मुबारक है कुल या अय्युहल काफ़िरून, सूरह काफ़िरून है। हम इसे देख लेते हैं एक मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून, रा हमारा मोटा है और रून काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर हम ये छोटी सी हरकत ला की नहीं लेते हैं तो हम पढ़ेंगे काफ़िरून, ठीक है। फिर है ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम, यहाँ इश्माम है नून और ता, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, यहाँ पे हम देखें कि अलिफ और आइन के दरमियान वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। मा अअबुद वला अना, ये देखिए वो वाला अना है जिसे हमें लंबा नहीं करना। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, दाल नहीं पढ़ेंगे, बा को सीधा ता पे मिलाएंगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, फिर है वला अंतुम, नून पे हम वज़न देके ता की आवाज़ निकालेंगे। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, फिर है लकुम दीनुकुम, दी हमारा हुरूफ़ मद है, दीनुकुम वलिया दीन, ये हमारा वलिया दीन या वलिया दीन नहीं है, यहाँ पे ना या के ऊपर तशदीद है ना ही हुरूफ़ मद है, वलिया दीन, ये हमारा दीन लंबा हो जाएगा। ये सूरह मुबारक है। यहाँ पे कुछ मैं अर्ज करूं, मा आबिदुम मा अबत तुम, तो यहाँ पे जी, दाल साइलेंट है, दाल नहीं पढ़ा जाएगा, ते को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, अबत तुम, अबद तुम, जी जी, जी ता पे तशदीद है जी। फिर सूरह मुबारक है कुल हुवल्लाह हम पढ़ चुके हैं। ये वाला सूरह फलक हम एक दफ़ा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु, ज़ाल है, ज़बान हमारी बाहर निकलेगी लेकिन मोटा नहीं होगा क्योंकि ज़ा में मोटा होता है, ज़ाल में मोटा नहीं होता। सिर्फ ज़बान हमारी दांतों से बाहर निकलती है, फ्रंट के दांतों से। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक,
را موٹا ہے. قل اعوذ برب الفلق، اور قاف پہ قلقلہ ہے. قاف ہمارا بہت وزن دے کے تاکہ بہت کلیئرلی ہماری آواز محسوس ہو. پھر ہے یہاں پر اشمام آ جائے گا، می شری، را باریک ہے، می شری ما خلق. پھر ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، با بھی ہمارا حروف قلقلہ کی طرح سے زور دے کے نکلے گا. زال ہمارا وہی زبان باہر نکلے گی لیکن لفظ موٹا نہیں ہوگا، اور حروف مد بھی ہے. إِذَا وَقَبَ. پھر ہے وَمِن شَرِّ، یہاں پر بہت سارے تشدید ہیں تو اسے ذرا غور کیجیے گا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ٹھیک ہے نا. سا ہمارا وہی زبان باہر نکلے گی، دانتوں سے باہر تک آئے گی، اور پھر لفظ سا ادا ہوگا. اور یہاں پر کیونکہ نون پہ، حالانکہ نون پہ جزم ہے لیکن اس کے فوراً بعد شین آ رہا ہے تو ہم اس پہ بھی وزن دیں گے. را کو ہم تشدید دیں گے لیکن وزن نہیں دیں گے. پھر نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے، پھر اسے وزن دیں گے. اور پھر فا پہ ہم صرف تشدید دیں گے. لیکن حروف مد اور حروف زبر کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے کہ ہمیں ان میں فرق محسوس ہو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سورہ کمپلیٹ ہوا، اور اس کے بعد ہمارا آخری سورہ جو سورہ مبارکہ ناس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے کیا کیا، را موٹا بنایا، با پہ تشدید پڑی، پھر با کو نون سے ملا کے وہاں پہ وزن بھی دیا اور تشدید بنائی. پھر نون الف حروف مد بنا کر سین سے ملایا، لیکن کیونکہ سین کو ہم یہاں پر خود سے جزم دے رہے ہیں تو ہم اس سے بہت زیادہ لمبا کر کے اینڈ کریں گے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی. یہاں پر ہم الذی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی باریک سا قاعدہ ہے قرآن شریف کا کہ جب بھی ہم اس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں آیت کو کہ جہاں پر تشدید سے ہی ڈائریکٹ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس سے پچھلے 3 حرف پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا اعراب وہاں پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 3 حرف پیچھے. تو اگر الذی لام کو ہم ڈائریکٹ تشدید سے شروع نہیں کر سکتے، یا تو ہم اسے پچھلے والی آیت کے ساتھ ملا کر خناس الذی کر کے پڑھیں، یوں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم یہاں پہ رکنا چاہ رہے ہیں تو ہم 3 حرف پیچھے جا کے دیکھیں گے تو وہاں نون کے اوپر ایک زبر لگا ہوا ہے، تو ہم وہ زبر دیں گے الف کو. لیکن آپ اس پہ بہت زیادہ، اگر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو یا تو قرآن شریف میں دیا ہوا ہوگا، یا پھر آپ اس کے جو اسپیسیفک کہیں کہیں پر اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یا پھر آپ لا کو لیتے ہوئے پچھلے حرف سے تشدید کو ملا دیں تو بھی قرآن شریف ہمارا درست ہو جائے گا. الذی یوسوس فی صدور الناس. یہاں پہ سین پہ ہماری وہی سیٹی کی آواز نکلے گی، نارمل نکلے گا، صاد نکالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہاں پر ہمارا سورہ ختم ہوا. دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا، خصوصاً رمضان المبارک کی دعاؤں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ، وبرکاتہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک ماشاء خیر. اللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ بچے سلامت رہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہم سب شکریہ کی طرف سے تو آپ کو دعائیں شکریہ شکریہ. کریں. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ سورہ شمس کا تلاوت کا شرف حاصل کریں تاکہ حجت الاسلام ماباقی آیات کی تفسیر فرمائیں. شکریہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ صدق اللہ العلی ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے اور دن کی جب اسے چمکا دے اور رات کی جب اسے چھپا دے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا یعنی بیلنس دیا. پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچایا. یہاں پہ نفس کے ساتھ بریکٹ میں یعنی روح لکھا ہے تو اس میں کچھ فرق کرنا چاہیے انشاءاللہ اس پہ کچھ باتیں سے بات کریں گے. اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. قوم تمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا اور جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اس کے پانی پینے کی باری سے عذر کرو. مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں ہے. صدق اللہ العلی عظیم. صلوات. اللهم صل اللهم على صل على محمد وعلى محمد وعجل سبحان اللہ. صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس کا اجر عظیم عطا اللہ فرمائے. امین. ماشاء اللہ سرکار حجت الاسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا. ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے جی کہ ان چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ نجات پا گیا. اور اس میں ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ مال تو خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے. اور اس میں پھر پیغمبر کی ایک حدیث تھی اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم والسلام صل کی علی حدیث تھی. محمد وعلی محمد وعلی محمد. وقد افلح من اطاع وخاب من عصیا. اس کی تفسیر میں یہ تھا کہ جس نے اطاعت کی وہ نجات پا گیا اور جس نے نافرمانی کی وہ نا امید اور محروم ہو گیا. آج سے ایک حدیث خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے. قد افلح من زکاہا کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا اور اس طرح سے دعا کی آپ نے جس وقت یہ آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی. اللہم آت نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا و زکاہا انت خیر من زکاہا. خداوندہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور تو اس کا ولی و مولا ہے یعنی میرے نفس کا ولی اور مولا تو ہی ہے اور اس کا تزکیہ فرما کیونکہ تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآنی قسموں کے نتائج اور وغیرہ کا تذکرہ کیا تھا یعنی تمام نعمتوں کو اللہ نے
گنایا اور نعمتوں کے گنانے کے بعد جو بحث چلی تھی پھر وہ آج یہاں سے کہ کذبت ثمودو پہ تقواہا، قوم سمود نے سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اور جب وہ کہ ان کا ایک شقی ترین آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اذن باسا اشقاہا، یہاں اشقاہا سے مراد یہ ہے کہ جو شقی ترین انسان تھا ان کا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اٹھ کھڑا کیوں ہوا؟ وہ تمام قوم سمود سے متعلق چیزیں ہیں۔ اللہ نے یہاں ایک بات جو قابل غور ہے اس سورہ میں وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، چاند کا، سورج کا، رات کا، دن کا، اس کا اس کا، تمام وہ 10-11 نعمتیں آپ نے خداوند عالم نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد کذبت ثمودو بتقواہا اذ انبعث اشقاہا، یہاں ذرا سا غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں نعمتیں بیان کرتے کرتے اللہ نے قوم سمود کا کیوں تذکرہ کیا؟ یہاں کیا رابطہ تھا قوم سمود کے تذکرہ کرنے سے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم سمود نے جناب صالح کے درمیان کے زمانے میں ان کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی۔ ان کی زمین ہموار تھی، ان کے درخت بہت اچھے تھے، پھل بہت آتے تھے، ان کے یہاں زراعت بہت اچھی ہوتی تھی، دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی، لیکن ان تمام لوگوں نے ان نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، اور وہ اپنی مستی میں رہتے تھے۔ پیغمبر جو ہیں جناب صالح انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، یہ اس طریقے کے جو کام معصیت کے کر رہے ہو یہ مت کرو۔ ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ جب بات نہ مانی تو قوم سمود نے پیغمبر سے کہا، یعنی صالح پیغمبر سے کہا، اے نبی صالح اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے اندر اگر کوئی معجزہ دکھانے کی قوت ہے تو آپ معجزہ دکھا دیجئے، ہم آپ کی بات کو مان جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کیا معجزہ ہے؟ کہا یہ جو پتھر ہیں اس میں سے کوئی ہمیں ایک گائے، جس کو بچڑا کہتے ہیں، گائے کہتے ہیں، ناقہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، ناقہ نکالیے۔ تو پیغمبر اسلام جو ہے جناب ناقے سجدے میں گئے، اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد خداوند عالم نے جو ہے دو پتھروں کے بیچ میں سے ایک ناقہ صالح زبردست تندرست، انہوں نے کہا ایک تندرست ہو، زبردست ہو، خوبصورت ہو، تمام شرائط کے ساتھ اللہ نے اسے وہاں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد جناب صالح نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر قرارداد یہ ہوئی کہ یہ معجزہ تو ہو گیا ہے، یہ نکال دیا ہے، اب اس میں انہوں نے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ وہ جو ہے حاملہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کا بچہ ہوگا تو ہم دودھ پیئیں گے۔ تو اللہ نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ 9 یا 10 مہینے کا وہ حاملہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ناقہ صالح کا بچہ ہوا۔ پھر پانی کو بانٹا گیا 2 حصوں میں، ذرا سا میں آ رہا ہوں، یہ تفسیر ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ 2 بسم حصوں اللہ۔ میں پانی وہاں بانٹا گیا، اور اس جنگلات کو بانٹا گیا جہاں وہ چرنے جاتے تھے ناقہ صالح۔ دن بھر وہ اور اس کا بچہ چرتے تھے، شام کو وہ آتے تھے تو ساری قوم بھی دودھ پیتی تھی، پھر بھی اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، اور اس کا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، پھر بھی دودھ کم نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ تو آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے جادو کیا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا، جب پیغمبر سے مراد یہاں جناب صالح ہے، کیونکہ خود قرآن نے انہیں رسول اللہ کہا ہے اس جگہ پر، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو رسول اللہ یہاں سے مراد، رسول اللہ سے مراد جناب صالح ہیں۔ صالح۔ تو انہوں نے اس بات کو کہا، تو اب وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ لوگ ان کی طرف مائل زیادہ ہو رہے ہیں، قوم کے کچھ افراد تو ان پہ ایمان لے آئے تھے، کچھ نہیں لائے تھے، کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب وہ 9 افراد تھے جنہوں نے یہ طاق لگائی تھی کہ ہم قتل کر دیتے ہیں۔ باوجود یہ کہ اذان گرامی 2-3 چیزیں اس میں ذرا سے خیال رکھیے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب صالح نے جب وہ ناقہ آیا تھا، لوگوں نے اسے استفادہ کیا، اس کا دودھ پیا، اور لوگ حسد میں آ گئے، تو انہوں نے ایک پلاننگ کی۔ پلاننگ 2 طرح سے کی۔ پہلے تو 2 عورتوں کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ آپ 2 مردوں کو فلاں کو تیار کرو کہ اس ناقے کو قتل کر دیں۔ تو وہ 2 مرد تیار کیے گئے۔ ان عورتوں نے اعلان دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں گے، بہت اللہ خوبصورت بیٹیاں تھیں ان کی، ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے اور تم جو ہے وہ اس کو قتل کر دو۔ تو یہ 9 آدمی پلاننگ میں تھے۔ تو خداوند عالم نے جب ان کی تصمیم گیری دیکھی تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا 9 کے 9 کے اوپر، اور انہیں پہاڑوں کے نیچے دبا دیا اور وہ مر گئے۔ اب یہ 2 افراد، ان میں سے ایک جو اشقاہا شقی ترین انسان تھا، یہ اس شخص نے ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو نشانہ لگا کے اس ناقے پہ حملہ کیا، تیر برسائے، اور دوسرے آدمی نے تلوار سے اٹھا کر کے جو اس کا پچھلے پیروں کے گھٹنوں سے اوپر کا حصہ وہاں تلواریں ہو جائیں اور اس کو قتل کر دیا۔ تو ناقہ صالح جو تھا اس نے بہت تیز آواز دی، اتنا چیخے کہ لوگ ڈرنے لگے۔
وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی اپنے بچے کو کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا، تم کہیں جا کے پناہ لے لو. تو تاریخ نے لکھا اس کا بچہ سمجھ گیا ناقہ صالح کا کہ میری ماں کا قتل ہو چکا ہے. تو وہ بچہ پہاڑ کے اوپر گیا اور جانے کے بعد پھر وہاں سے غائب ہو گیا، اور آج تک اس کا پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہوا. اب تاریخ میں جو روایات جو بتاتی ہیں، تفسیر میں بتاتی ہیں، یہاں اللہ نے تذکرہ صرف اور صرف اس لیے کیا کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی تھیں اور تم نے اتنی ساری نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور جب جھٹلایا تو حال تمہارا قوم سمود کی طرح ہوگا. بس ایک فرق یہ ہے کہ قوم سمود کو عذاب جو آیا تھا، پیغمبر قوم سمود کے زمانے میں آ گیا تھا، بجلی چمکی تھی اور تیز ہوائیں آئی تھی اور زلزلہ آیا تھا اور وہ غرق ہو گئے تھے. لیکن چونکہ تم امت محمد رسول ہو، توجہ چاہ رہا ہوں زانی گرامی، کیا بات. تم میرے پیغمبر کی امت ہو، چونکہ رحمت للعالمین ہے، تو اس کا عذاب یہاں تو نہیں آئے گا. لیکن اگر تم نے اتنی بڑی نعمتوں کو ٹکرایا ہے تو تمہیں اس عذاب کو وہاں جھیلنا پڑے گا. اس لیے زانی گرامی ایک روایت میں پیش کر دوں اس کے ذیل میں، تفسیر ختم ہوگی سمجھ لیجیے، میں نے ساری باتیں آپ کی پیش کر دی ہیں تفسیر میں. اس لیے واقع اشقا جو ہے اس قوم کے شقی ترین اور سنگ دل ترین آدمی کا معنی ہے وہ شخص تھا جس نے ناقے کو قتل کیا تھا، وہ اشقا اس کی طرف اشارہ ہے. اور مفسرین نے یہ لکھا کہ اس کا نام تھا قیدار بن سالف، جس نے ناقے کو قتل کیا تھا. اور اسی لیے زانی گرامی روایات میں آیا کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی سے پوچھا تھا، یا علی من اشقل اولین، اے علی پہلی قوموں میں سب سے زیادہ شقی اور سنگ دل کون تھا؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا تھا آخر الناقہ، وہ شخص جس نے ناقہ سمود کی کونچے کاٹ کر ہلاک کر دی تھی. یعنی گھٹنوں سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اسے کوچے کہتے ہیں، ران کہتے ہیں جسے، اسے کاٹ کے ہلاک کر دیا تو وہ شقی ترین انسان تھا. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے پیغمبر سے پھر پوچھا، پیغمبر نے آواز دیا، یا علی صدقتا فمن اشقل آخرین، تم نے بالکل صحیح کہا، حقیقت میں سب سے زیادہ شقی ترین، سب سے زیادہ بدبخت وہ انسان تھا کہ جس نے قتل کیا تھا، اور وہ قیدار بن سالف تھا. پھر پیغمبر نے ایک سوال کیا، یا علی فمن اشقل آخرین، یہ بتاؤ آخری اقوام کا شقی ترین آدمی کون ہوگا؟ یعنی سب آخری قوموں میں سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ بدبخت، سب سے زیادہ کمبخت انسان کون ہوگا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یضربک علی ہذہ واشار الی یافوقہ، جو شخص تیرے سر کے اس مقام پر تلوار لگائے گا، ضرب لگائے گا، وہ شقی ترین انسان ہوگا. اور پیغمبر نے آپ کی پیشانی کے اوپر والے حصے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شقی ترین انسان ہوگا. اور اسی لیے پیغمبر نے مثال دی ہے، علی کی مثال ناقۃ و صالح کی طرح ہے. یعنی جس طرح سے اللہ نے ایک معجزہ، ایک نعمت بھیجی تھی ناقہ صالح کی شکل میں، تو اللہ نے مجھے بھی ایک معجزہ بھیجا ہے علی کی شکل میں. انہوں نے ناقہ صالح کا انکار کیا تھا تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا تھا، اور یہ علی جیسی نعمت کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ ان پہ عذاب نازل کرے گا. درود پڑھ دیں محمد یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی میں پیش کر دوں تاکہ آج بات ختم ہو جائے. انبیاء ماسلف کو جو اللہ نے معجزے دیے تھے، یا رسیوں سے سانپ بنایا ہے، یا عصا سے اژدہا بنایا ہے، یا فرض کر لیجئے کسی درخت کے ذریعے سے کوئی مثال دی ہے، یا فرض کر لیجئے کہ کسی کو شفا کسی کے ہاتھ میں رکھ دی ہے، یا کسی کو پتھروں میں سے جو ہے وہ ناقے کو نکال دیا ہے، یہ ان انبیاء کے معجزے تھے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے جو پیغمبر کو معجزہ دیے ہیں، دو معجزے تو ایسے عظیم دیے ہیں کہ ان کا کائنات کے اندر کوئی جواب ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ نے اشرف المخلوقات کا سب سے پہلا تحفہ علی کی شکل میں پیغمبر کو دیا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے عظیم شے جو اس کی پیغام کی طرف سے آئی تھی تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں، قرآن مجید تھا، لہذا اللہ نے دوسرا معجزہ قرآن مجید کا دیا ہے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد اور میں یہیں پر آج اپنی اس کو تفسیر کو ختم کرتا ہوں. بات چونکہ اس کے اندر پوری ہو گئی ہے، میں نے شرح میں آپ کی خدمت میں پوری پیش کر دی کہ کس طریقے سے ناقہ صالح آیا اور نعمتیں ہوئیں، اور اسی کی طرف اللہ نے ارشاد
ارشاد بھی فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا تھا، ظاہر سی بات ہے اب وہ ان لوگوں نے اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول صالح نے ان سے کہا اللہ کے ناقے کو اس کے پانی پینے کے لیے چھوڑ دو، یعنی پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک دن ناقے صالح پیتا تھا، ایک دن وہ لوگ پیتے تھے، اور پھر اللہ نے کہا فقربوہ فعقروها، یعنی لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی ناقے صالح کی، اور ناقے کی کونچے کاٹ دی، یعنی وہ ران کے اوپر کا حصہ اسے کاٹ دیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ تو فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، اور خدا نے انہیں اس گناہ کی بنا پر جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے تباہ اور برباد کر دیا، اور ان کی زمین کو ہموار کر دیا، اور وہ ہرگز اس کام کے انجام دینے سے نہیں ڈرتا، ولا یخاف عقباها، خدا اس طرح کا عذاب دینے سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی کے اس میں انڈر پریشر نہیں رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں کسی کے ماتحت نہیں رہتا، وہ جب چاہے کسی کو عذاب دے سکتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں پیغمبر اسلام نے دعا کی تھی، پروردگار میری امت پہ سے عذاب ہٹا لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دنیا میں انہیں عذاب نہ دینا، اس لیے خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کی امت پہ دنیا میں عذاب نہیں دیتا ہے، وہ آخرت میں مسلسل عذاب اس کی گناہگار امت کو ملے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ نماز کے واجبات جو ہیں وہ 11 ہیں، نماز کے واجبات 11 ہیں، اگلے جلسے سے بحث ہوگی، تفصیلاً بحث ہوگی، اس میں سے 5 واجب ہیں اور 6 جو ہیں وہ مستحبات میں سے ہیں، یعنی جنہیں صحیح کیا جا سکتا، مستحبات نہیں بلکہ 6 کو انہیں صحیح کیا جا سکتا۔ جو 5 واجب ہیں انہیں ارکان نماز بھی کہتے ہیں، یعنی چاہے وہ دھوکے سے چھوٹ جائیں، بھولے سے چھوٹ جائیں، جان بوجھ کے چھوٹ جائیں تو نماز باطل ہے۔ ان میں سے نیت ہے، چاہے جان بوجھ کے چھوٹے یا بھولے سے نماز باطل۔ تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہنا، بھولے سے چھوڑیں جان بوجھ سے چھوڑیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ رکوع متصل بقیام ہے، یعنی رکوع سے پہلے جو قیام ہوتا ہے اسے متصل برکوع کہتے ہیں۔ جان بوجھ کے آدمی اسے چھوڑ دے، ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے غیر نماز جماعت، تو اس کا باطل ہو جائے گا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑو یا اسے بھولے سے چھوڑو، دونوں سجدے کو اگر نیچے گئے سجدے نہ کیے تو نماز باطل ہو جائے گی، اسے کہتے ہیں ارکان نماز۔ اس کے علاوہ جو ہے ارکان نماز کے علاوہ 6 مورد جو اور ہیں وہ ان کو صحیح کیا جا سکتا ہے، اور ان کی بحث انشاءاللہ تفصیلاً آپ حضرات کی خدمت میں اگلے ہفتے سے پیش کروں گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت 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 شکریہ سرکار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میں بے لوث خدمات کو شہزادی اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، یار ریزی کا بہت بہت شکریہ، آپ کو اللہ طول عمر اور اقبال عطا فرمائے۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ پیر کو پھر حاضری دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی نمازیں بہتر سے بہتر کریں گے آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ، اور سارا ثواب آپ کو۔ جی سرکار۔ مولانا صاحب سے سوال ہے ایک، بسم اللہ۔ جو لفظ ناقہ لکھا ہوا ہے، جو عربی لفظ ہے ناقہ، تو انگریزی میں جو ترجمہ ہے اس کو شی کیمل لکھا ہے، تو کیا غلط ہے؟ مجھے انگریزی کا نہیں معلوم حضور، میں اس ناقے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک گوشالہ، ایک وہ تھی گائے نما، ایک گائے جس نے بچہ دیا تھا، ناقہ اس کو۔ اجازت ہو تو میں کچھ بتاؤں؟ یہ اونٹنی ہے جی، یہ اونٹنی ہے، اونٹنی ہے، اونٹنی کا بچہ ہم لوگ تو ناقہ استعمال کرتے ہیں، گائے نہیں ہے، گائے کو بکرا کہتے ہیں، گائے نہیں ہے بکرا کہتے ہیں، یہ اونٹنی ہے، اور اونٹنی فیمیل اونٹنی کا بچہ تھا، ناقہ، اسی لیے وہ پریگننٹ بھی تھی، تو یہ ناقہ جو ہے یہ شی اونٹنی ہے، اس لیے وہ شی کیمل ہے، دیٹ مینس کہ اونٹنی ہے۔ جی ہاں، شی کیمل کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، یہ اونٹنی۔ اگر وہ شی کیمل کہا ہے انہوں نے تو ظاہر سے اونٹنی کا بچہ ہوگا، ظاہر ہے وہ پریگننٹ تھی، وہ اسی لیے بتایا اس کو کہ وہ پریگننٹ ہے، تو دیٹ مینس شی از فیمیل، اسی لیے ناقۃ لایا۔ جی جناب، شکریہ، جزاکم اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم آئندہ پیر کو پھر ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت بہت مشکور ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، انشاءاللہ آئندہ پیر کو پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔
انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اللہ السلام علیکم.